زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ہفتہ واری درس حدیث کی محفل میں شرکت کی سعادتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج سے ہفتہ واری حلقہ ذکر کی محفل بھی قائم ہوگی۔ ماہ رمضان سے پہلے درس حدیث کے بعد ذکر کرانے کا معمول تھا، جسے عارضی طور سے موقوف کیا گیا تھا، اور آج سے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ حدیث کے بعد ذکر کی محفل بھی منعقد ہوگی۔ کتاب الصلاۃ باب السجود و فضلہ سے میں آج آخری حدیث پاک یعنی فصل اول کی آخری حدیث پاک پیش کرنے جا رہا ہوں، جسے حضرت معدان بن طلحہ نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث پاک جو آ رہی ہے سجدے کے حوالے سے یہ بھی ہے، انشاءاللہ نئی باتوں کا اضافہ ہوگا۔ یہ مسلم شریف کے اندر، سنن ابن ماجہ شریف، سنن نسائی شریف، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ صاحب مشکات میں نے اس کو مسلم شریف کے حوالے سے روایت کیا ہے۔ حضرت معدان بن طلحہ جو تابعی ہیں اور اس حدیث پاک کے راوی ہیں، ان کو معدان بن ابو طلحہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر روایت میں معدان بن طلحہ ہے، اور امام ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ ان کو معدان بن ابو طلحہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ان کے والد طلحہ ہیں، اور کبھی کبھی ان کو ابو طلحہ بھی کہا جاتا ہے۔ ملک شام کے رہنے والے ہیں اور ثقہ راوی ہیں۔ تابعین حضرات نے جو حدیث روایت کی ہیں، محدثین تابعین بعض ثقہ ہیں اور بعض غیر ثقہ ہیں، اور تمام صحابہ ثقہ ہیں، تمام صحابہ عادل ہیں۔ صحابہ کے حالات میں بالکل اس سلسلے میں کوئی بھی گفتگو نہیں کی جاتی ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہر صحابی کو عادل ہونے کی، ثقہ اور معتبر ہونے کی سند دی ہے۔ البتہ یہ سند تابعین کو حاصل نہیں ہے۔ روایتوں میں بس اتنا آتا ہے کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، اس کے بعد میرے زمانے سے جن کا زمانہ ملا ہوا ہے وہ بہترین زمانے والے ہیں، اور پھر ان سے جن کا زمانہ ملا ہوا ہے وہ بہترین زمانے میں ہے۔ یہ باقاعدہ روایتوں سے ثابت ہے۔ تابعی اس مرد مومن کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کا دیدار کیا ہو۔ تو یہ معدان بن طلحہ روایت کرتے ہیں حدیث پاک، یہ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں حدیث پاک میں۔ یہ کہتے ہیں لقیت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے ثوبان سے ملاقات کی۔ ثوبان یہ صحابی رسول ہیں، ثوبان، اور ان کا تعارف یہ ہے کہ یہ رسول پاک کے مولا ہیں۔ مولا کا معنی ہوتا ہے آزاد کیا ہوا غلام۔ مولا عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے بہت سے معانی آتے ہیں۔ اس کا معنی ہے آزاد کرنے والا آقا، چونکہ اس زمانے میں غلاموں کا رواج تھا، غلام کو خرید کر آزاد کیا جاتا تھا، تو جو غلام کو آزاد کرتا اس کو بھی مولا کہتے، اور جس غلام کو آزاد کیا جاتا اس کو بھی مولا کہتے۔ یہ مشترک لفظ ہے، آقا میں بھی اور غلام میں بھی۔
اور محبوب کو بھی مولا کہا جاتا ہے، جس سے محبت کی جائے، مودت کی جائے، اس کو بھی عربی میں مولا کہا جاتا ہے، اور آقا کو بھی مولا کہا جاتا ہے۔ یہ آپ نے سنا، آپ نے وہ روایت جو حضرت علی شیر خدا مولا کے بارے، مولا کائنات کے بارے میں مروی ہے، مشہور روایت ہے، من کنت مولا فعلی ھذا مولا، جس میں حضور نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اللہم والی من والا وعاد من عادا، اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، جو علی سے نفرت کرے تو بھی اس سے نفرت فرما۔ تو وہاں پر مولا کا معنی محبوب ہے، یعنی جس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کے محبوب ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مجھ سے محبت کرے اور علی سے محبت نہ کرے، کسی کا میں محبوب ہوں اور علی اس کے محبوب نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ مجھے علی سے اور علی کو مجھ سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال یہ لفظ مولا یہاں آیا تو میں نے اس کی تھوڑی سی تشریح کی ہے۔ تو یہ رسول پاک کے مولا ہیں، یعنی رسول پاک کے آزاد کیے ہوئے غلام ہیں، حضرت ثوبان۔ تو معدان بن طلحہ نے کہا کہ میں نے ثوبان سے ملاقات کی اور میں نے پوچھا، میں نے ان سے عرض کیا، گزارش کی، اخبرنی بعمل اعملہ یدخلنی اللہ بہ الجنہ، کہ آپ صحابی رسول ہیں، حضور کی بارگاہ میں رہنے کا شرف ملا ہے آپ کو، آپ نے اپنی ماتھی کی نظر سے حضور کا دیدار کیا ہے، برکتیں لوٹی ہیں، براہ راست آپ کو نالین مصطفیٰ کا صدقہ ملا ہے، آپ مجھے ایسا عمل بتا دیں، ایسا کام بتا دیں جس کو میں کروں تو اللہ اس عمل کے ذریعے مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ یہی کام تھا ان کا، ٹوہ میں رہتے تھے، نیکیاں تلاش کرتے تھے، اور صحابہ اکرام سے ملاقاتیں کر کر کے ان سے حضور کے اداؤں کے بارے میں پوچھتے تھے، نیکیوں کے بارے میں سوالات کرتے تھے۔ یہ تابعین نظام کا معمول تھا۔ صحابہ حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے اور تابعین صحابہ کو تلاش کر کر کے ان کی بارگاہوں میں جاتے تھے، شرف تلمذ حاصل کرتے تھے، استفادہ کرتے تھے، سوالات کرتے تھے۔ تو آپ مجھے ایسا عمل بتا دیں جسے میں کروں تو اللہ اس کے ذریعے مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ ایمان ایسا عمل ہے کہ ایمان لانے کے بعد انسان جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ مگر میں نے اس سے پہلے بھی اپنی دروس میں بات واضح کی ہے کہ مومن یقیناً جنت کا حقدار ہے۔ ایمان لانے کے بعد مومن پر جہنم حرام ہو جاتی بشرطے کہ ایمان پر خاتمہ ہوا ہو، مگر یہ ضروری نہیں کہ بالکل شروع میں ابتدائی مرحلے میں انسان مومن جنت پہ چلا جائے، یہ لازم نہیں۔ جنتی ہے مگر یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے جہنم میں داخل کیا جائے، سزائیں دی جائیں، مارا پیٹا جائے اور دماغ ٹھیک کر دیا جائے، اس کے بعد اس کو نکال کر جنت میں داخل کیا جائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم میں جائے بغیر اللہ اپنے فضل و کرم سے یا حضور کی شفاعت سے جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے، سرفراز فرما دے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو مومن ہو جانے کے بعد جنت کی گارنٹی تو ہے، مگر یہ گارنٹی نہیں کہ انسان شروع ہی میں جنت میں چلا جائے گا۔ یہ گارنٹی حاصل ہوتی ہے اعمال صالحہ سے، سمجھے آپ؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو چیزیں واجب و ضروری ہیں، ان سے یہ گارنٹی حاصل ہوتی ہے کہ انسان کو دخول اولی نصیب ہوگا۔ جب انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین اللہ والے جنت میں جا رہے ہوں گے تو ایسے لوگوں کو جو دنیا میں مومن تھے اور پھر نیکیاں کرتے تھے، ان کو بھی اللہ ان کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ اب یہ سوال تھا، دیکھیے فسکتا، صحابی خاموش ہو گئے، جواب نہیں دیا انہوں نے، حالانکہ جواب پتا تھا ان کو مگر خاموش ہو گئے۔ ثم سألت، پھر میں نے پوچھا کہ آپ مجھے ایسا عمل بتا دیں جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فسکتا، پھر وہ خاموش ہو گئے، جواب نہیں دیا۔ کہتے ہیں ثم سألته الثالثة، پھر میں نے ان سے تیسری بار پوچھا، یہ بھی اڑ گئے کہ آج جواب لے کے رہوں گا، چونکہ ان کو پتا تھا کہ جواب ان کو معلوم ہے، جواب دے نہیں رہے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب ان کو معلوم تھا کہ جن سے میں سوال کر رہا ہوں ان کو جواب پتا ہے، تو پھر وہ جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اور ان کو ہی پتا کہ یہ بندہ ٹلنے والا نہیں جب تک میں اس کو جواب نہیں دوں گا، یہ جائے گا نہیں۔ ادھر بھی صبر و تحمل سوالات پر اور ان کی خاموشی پر، ادھر بھی صبر و تحمل، کہیں بے صبری کا مظاہرہ نہیں۔ اور آج ہمارے معاملات یہ ہیں کہ اگر کوئی ہم سے سوال کرے، میں کسی وجہ سے جواب نہ دو تو شاید وہ لڑنے لگے، تکبر، گھمنڈ ہے آپ کے اندر، آپ خاموش بیٹھے، میں سوال کر رہا ہوں، میں کیا پاگل یا کوئی بیوقوف ہوں؟ کیا آپ جواب نہیں دے رہے ہیں؟ جواب دیجئے۔
وہ ایسا زمانہ نہیں تھا، لوگ برکتیں لوٹتے تھے، بزرگوں کی بارگاہوں میں جاتے تھے، اور اگر ان کو جواب نہیں ملتا تھا تو سمجھتے تھے کہ اس کے پیچھے کوئی راز ہے، کوئی حکمت ہے، مجھے کیوں جواب نہیں دیا گیا۔ تو تیسری بار سوال کیا، اس کے بعد جواب ملا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے اور سامنے والا بزرگ عالم دین یا مفتی یا شیخ یا مرشد جواب نہیں دے رہا تو سمجھنا چاہیے اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے، کوئی راز ہے۔ اور راز یہ ہوتا ہے کہ جب جواب دیا جائے تو سننے والے کے دل میں جواب بیٹھ جائے۔ پہلے ہی سوال میں جواب دیا جاتا ہے تو جواب جلدی سے دماغ میں گھستا نہیں ہے، اور جب انسان بار بار سوال کرتا ہے تو سامنے والا سمجھتا ہے کہ اس کو جواب کی حاجت ہے، وہ تھوڑا سا سکوت اختیار کرتا ہے تاکہ جب یہ جواب دیا جائے تو جواب اس کے دماغ میں اتر جائے، روح کے اندر داخل ہو جائے۔ یہی یہاں بھی ہوا، تیسرا سوال ہوا، تیسری بار سوال ہوا تو اب انہوں نے کہا سألت عن ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے معدام تم مجھ سے سوال کرتے ہو کہ میں تمہیں ایسا عمل بتا دوں جس کے کرنے سے اللہ تمہیں جنت میں داخل فرما دے۔ بالکل یہی سوال میں نے بھی رسول پاک سے کیا تھا کہ حضور آپ مجھے ایسا عمل بتا دیں، ایسا کام بتا دیں، ایسی عبادت بتا دیں جس کے کرنے سے اللہ مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ تو یہ اپنا واقعہ بیان کرنے لگے، میں نے بھی حضور سے یہی سوال کیا۔ فقال، تو حضور نے جواب دیا۔ جب میں نے حضور سے یہی سوال کیا تھا تو حضور نے جواب دیا۔ اب یہاں یہ ذکر نہیں کہ انہوں نے حضور سے کتنی بار سوال کیا اور کتنی بار سوال کرنے کے بعد جواب آیا، مگر یہاں شرح میں حضرت امام ملا علی قاری نے اس کی وضاحت کی ہے، اور وضاحت کرتے ہوئے یہ کہا ہے ظاہر انہ وقع لہ التسلیس فی السؤال ایضا۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ ظاہر یہی ہے کہ حضرت ثوبان نے بھی حضور سے 3 بار سوال کیا تھا، تب حضور نے جواب ارشاد فرمایا تھا۔ اب دیکھو صحابی رسول چھوٹی چھوٹی باتوں میں رسول پاک کی اطاعت کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں۔ ثوبان جانتے تھے کہ یہی سوال میں نے حضور سے کیا تھا، تو ایک بار سوال کرنے پر جواب نہیں آیا تھا، دوبارہ سوال کیا تب بھی حضور خاموش رہے، تیبارہ سوال کے تب حضور نے جواب ارشاد فرمایا۔ تو جب میرے حضور میرے آقا نے 3 بار سوال کرنے پر جواب دیا تو میں کیوں ایک ہی بار میں جواب دے دوں؟ میں بھی خاموش رہوں گا۔ اس میں بھی اطاعت کی حضور کی، یعنی جواب دینے کی جو کیفیت اور جواب دینے کا جو انداز ہوتا ہے، صحابہ کرام اس معاملے میں بھی حضور کی اطاعت کرتے تھے کہ میں نے حضور سے سوال کیا تھا تو تیسری بار جواب آیا تھا، لہذا یہ میرا شاگرد مجھ سے سوال کرے گا تو میں تیسری بار جواب دوں گا، تاکہ اس مسئلے میں بھی حضور کی اطاعت ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، دہلیز پر گھر کے باہر، تو مسکرا رہے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہاں بیٹھ کر مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں، کوئی وجہ نہیں۔ تو پوچھا گیا کوئی وجہ تو ہوگی، کاش میں اسی مقام پر بیٹھ کر ہمارے آقا بھی مسکرائے تھے، تو ہم نے آج حضور کی سنت پر عمل کر لیا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کا معاملہ تھا، جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو ہمارے لیے چھوٹی مگر ان کے لیے وہ چھوٹی نہیں تھی۔ اب حضور نے جواب کیا دیا تھا حضرت ثوبان کو، اور پھر وہی جواب ثوبان نے حضرت معدام بن طلحہ کو بھی دیا۔ کیا فرمایا؟ علیک بکثرۃ السجود للہ فإنک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بها درجہ وحط عنک بها خطیئۃ۔ حضور نے فرمایا تم خوب خوب اللہ کے لیے سجدے کیا کرو، اللہ کے لیے خوب خوب سجدے کیا کرو، کیونکہ جب بھی تم اللہ کے لیے کوئی ایک سجدہ کرو گے، اللہ اس کے ذریعے اس کے بدلے میں تمہارا ایک درجہ بلند فرمائے گا، اور اس کے ذریعے اس کے صدقے میں اللہ تمہارا ایک گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ نسخہ حضور نے عطا فرمایا کہ جنت میں جانا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ میں تم کو ایسا عمل بتا دوں جس پر عمل کرتے کرتے تم دخول اولی کے حقدار ہو جاؤ، سب سے پہلے جہنم میں جائے بغیر جنت کے حقدار ہو جاؤ، تو وہ عمل یہ ہے کہ اللہ کے رضا کے لیے اس کی محبت میں خوب خوب سجدے بندگی پیش کیا کرو۔ جتنے بھی سجدے کرو گے ہر سجدے کے بدلے میں اللہ تمہارا درجہ بلند فرمائے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنے نام اعمال میں جتنے سجدے جمع کرے گا اتنے ہی درجات بلند ہوں گے، اور جتنے ہی اس کے درجات رب کی بارگاہ میں بلند ہوں گے اتنا ہی زیادہ وہ جنت کے دخول اولی کا حقدار ہوگا۔ یہی ایک بات میں اور عرض کر دیتا ہوں کہ اصل میں ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ یہ اس کے لیے جس کے پاس ایمان ہو،
کیونکہ ایمان کے بغیر انسان کتنا ہی سجدے کر لے، وہ سجدے بلا وجہ کے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ سجدے کارگر ہوتے ہیں اور وہ سجدے فائدہ پہنچاتے ہیں جو ایمان کے بعد انسان کرتا ہے. لہذا اگر کسی کے پاس ایمان نہیں، پہلے وہ ایمان درست کرے اپنا، اس کے بعد سجدہ بندگی پیش کرے. ایمان نہیں ہے، سجدوں پر سجدہ کر رہا ہے، تو یہ سجدے شیطانی سجدے ہیں، یہ نہیں بچا سکیں گے اللہ کے غضب سے، اللہ کے جلال سے، اللہ کے عذاب سے. جہنم کی تپش اور جہنم کی شدت سے یہ سجدے نہیں بچا پائیں گے جو ایمان کے بغیر کیے جائیں. ایمان ہو اس کے بعد انسان سجدے کرے تو یہ سجدے بچاتے ہیں، اللہ کے غضب سے بھی، جلال سے اور جہنم کی سختیوں سے بچاتے ہیں، اور سجدہ کرنے والے کا مقام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑھاتے ہیں، بلند کرتے ہیں. اب آپ جوڑ لیں کتنے سجدے ہوتے ہیں دن بھر میں. سجدہ شکر ہٹا دیں آپ، سجدہ تلاوت کو ہٹا دیں آپ، صرف نمازوں کا اگر سجدہ لے لیں آپ، تو 5 وقت کی نمازوں میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ کبھی جوڑا ہے کسی نے؟ ابھی جوڑ لیں آپ. فجر میں 4، ظہر میں 12، عصر میں 8، مغرب میں 7، عشاء میں 17. کل کتنی ہو گئی؟ ٹوٹل کیا کسی نے؟ 48 کتنی؟ 48. اور ایک رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 3 سجدے ہوتے ہیں، 2 سجدے ہوتے ہیں. ڈبل کر لیں آپ. 48 دونا کتنے ہوئے؟ 96. 96 سجدے ہو گئے. یعنی اگر کوئی بندہ مومن صرف نماز پنجگانہ پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے تو 96 بار وہ اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکاتا ہے. 96 درجات اس کے بلند ہوتے ہیں اور 96 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی جو نفلی عبادتیں ان کو چھوڑ دیں آپ. نفلی بہت سی نمازیں ہیں، نماز اشراق ہے، نماز چاشت ہے، نماز اوابین ہے، نماز تحیۃ الوضو ہے، نماز تحیۃ المسجد ہے. ان کو چھوڑ دیں آپ. صرف انسان 5 وقتی نمازوں میں مسجد میں آ کر سجدے بندگی پیش کرتا ہے تو 96 بار وہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، اور پھر اللہ اس کے 96 درجات بلند فرمائے گا، 96 گناہوں کو مٹائے گا. اور اگر پورے ہفتے، پورے مہینے، بلکہ پوری زندگی یہ معمول رہے تو نہ جانے کتنے ہزار، کتنے لاکھ درجات بلند ہوں گے. اور اگر گناہ ہوتے گئے تو گناہ بھی معاف ہوتے جائیں گے، اور اگر گناہ نہیں ہوئے تو اللہ مزید گناہوں کی معافی کے مقام پر مزید درجات کو بلند فرمائے گا. تو اس لیے پھر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ داخلہ ہوگا جنت میں ایسے لوگوں کا. اس میں اور مزید گفتگو ہے، چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، بچوں کو کھانا بھی کھانا ہے، ہوم ورک بھی کرنا ہے، ابھی تھوڑا سا حلقہ بھی ہوگا ذکر کا. معدان نے کہا جب ان کو بات پتہ چل گئی، یہ کہتے ہیں ثم لقیت ابا الدرداء، پھر میں نے ابو الدرداء صحابی رسول سے ملاقات کی اور میں نے ان سے پوچھا کیا مجھے بتائیں ایسا عمل جس کے کرنے سے اللہ مجھے جنت میں داخل فرما دے. فقال علی مثل ما قال علی ثوبان، تو انہوں نے مجھ سے وہی بات کہی جو بات مجھ سے حضرت ثوبان نے فرمائی تھی. یہ سجدے کے حوالے سے تھوڑی سی اہم گفتگو تھی. اس کے بعد کچھ اہم گفتگو اور آ رہی ہے، پھر انشاءاللہ تشہد کا باب شروع ہوگا اور تشہد کی گفتگو شروع ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.